نعرے تکبیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قائد اہل سنت، مبلغ اسلام، مرشد قوم و ملت، رہبر شریعت و طریقت حضرت سیدی و مخدومی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، میرے انتہائی مقتدر اور محترم علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ورلڈ اسلامک مشن نیدرلینڈ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میں ہالینڈ کی ورلڈ اسلامک مشن کے تمام اراکین کو، تمام کارکنوں کو حاجی محمد قاسم صاحب کے توسط سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر ورلڈ اسلامک مشن ہالینڈ کی یوتھ ونگ نے، نوجوانوں نے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے جس طرح رات اور دن محنت کی ہے، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جامع مدینۃ الاسلام کی انتظامیہ نے حاجی محمد اسلم صاحب نے، حاجی اصغر علی صاحب نے اور ان کے معاونین نے ورلڈ اسلامک مشن کے ساتھ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے جو ناقابل فراموش تعاون کیا ہے، میں اس کے لیے جامع مدینۃ الاسلام کے تمام کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ٹو بلیو in the finality of the prophethood
of our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is an essential part of our iman. اس عقیدے کو یاد دلانے کے لیے ختم نبوت کے نام پر یہ کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ اس وقت دو طرح کے خطرات ہمارے سامنے. وی آر فیسنگ ٹو الارمنگ اینڈ کنسرننگ ڈینجرز ایٹ دا مومنٹ. قادیانیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے. They have got their own journals and magazines in all major languages of the world. Personally, I know that they are printing a very high standard magazine in English and Arabic from London. They have got their own channel on cable TV network. Particularly in the month of Ramadan, they telecast a very interesting regular program on TV. اور بہت سے مسلمان بھی رمضان شریف کے مہینے میں ایک خاص ماحول بن جاتا ہے دینی کام کرنے کا. جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں, جو نفل نہیں پڑھتے رمضان میں وہ بھی نفل پڑھنے لگتے ہیں, جو روزانہ ٹی وی پر فلمیں دیکھتے ہیں انڈیا کی وہ بھی رمضان میں کم سے کم اس کا لحاظ کرتے ہیں. ٹی وی دیکھیں بھی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار کوئی ریلیجس پروگرام دیکھا جائے, کوئی اسلام کے بارے میں پروگرام دیکھا جائے. دا قادیانیز آر ٹیکنگ دی ایڈوانٹیج آف دیٹ انوائرمنٹ. تو ان کا اپنا ٹی وی چینل بھی چل رہا ہے, اور ہر سال سرے میں انگلینڈ میں ان کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. اس کی رپورٹ وہ جنگ اخبار میں بھی چھپتی ہے. اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ نے بھی اسے دیکھا ہوگا. ہر سال اپنی رپورٹ میں قادیانی اپنے ماننے والوں کی تعداد کے اضافے کا کلیم کر رہے ہیں. اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, ان کا مذہب جھوٹا ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ سچا ہے. ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ قادیانیت کے پھندے میں پھنس رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ دے آر ناٹ جوز, دے آر ناٹ کرسچینس, دے آر ناٹ ہندوز, دے آر ناٹ سیکھس, دے آر ناٹ بدھسٹ, ایون دے آر ناٹ ایتھیسٹ, دے آر مسلمس. ہر سال قادیانیوں کی تعداد میں گنتی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں 90% لوگ وہ ہیں جو قادیانیت کے چنگل میں پھنسنے سے پہلے مسلمان تھے. They are targeting us. They are not targeting Christians and Jews. They are not targeting Hindus and Sikhs. وہ ہم کو نشانہ بنا رہے ہیں. So this is a very alarming situation for all of us. کچھ نہ کچھ مسلمان انگلینڈ میں, امریکہ میں, افریقہ میں, سب کانٹیننٹ میں وہ کسی نہ کسی طرح اپنے چنگل میں پھنسا کر قادیانی بنا لیتے ہیں. ایک خطرہ یہ ہے, اس خطرے کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور اس خطرے کو کیسے روکا جائے اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ورلڈ اسلامک مشن ہالینڈ نے آج کی یہ کانفرنس منعقد کی. This is one of the vital agenda of today's conference. دوسری بات کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو قادیانی کیسے بنا رہے ہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی ان کے پاس میجک لینٹرن ہے, علاؤدین کا کوئی چراغ ہے ان کے پاس؟ وہ کیسے قادیانی بنا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ ان کے پاس کیا کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے کہ وہ ہمیں کھلا دیتے ہیں اور مرزا کی محبت
ہمارے دل میں پیدا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, وہ کیا کرتے ہیں, یہ شکار وہ کس طرح کرتے ہیں, ہاؤ دے ڈو ٹارگیٹ اس. میرے دوستو, ان کے پاس کوئی میجیکل ٹرکس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, ان کے پاس علاء الدین کا کوئی چراغ نہیں ہے. وہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ ہم سے ملتے ہیں, ہمارے اندر گھستے ہیں, ہمارے درمیان اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں. دے پینیٹریٹ amongst us. کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں یا خود وہ ہمارے پاس آتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے, افسوس کرنے آ جاتے ہیں. کوئی شادی ہوتی ہے, ہم بے غیرت ہیں کہ رسول اللہ کے دشمنوں کو ہم اپنی شادی میں بلاتے ہیں. کوئی فنکشن ہوتا ہے سوشل و کلچرل, وہ اس میں آ جاتے ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے, ہم ان کو برداشت کرتے ہیں. They are always looking for a way to penetrate amongst us. وہ جانتے ہیں کہ it is impossible to communicate the message of Qadianism unless they establish a line of communication with us. جب تک ان کا اور مسلمانوں کا کسی طرح ملنا جلنا نہیں ہوگا, وہ گھر میں ملیں یا قبرستان میں ملیں یا اسٹریٹ میں ملیں یا دکان میں ملیں, ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمان عورتوں سے اپنی عورتوں کو ملایا جائے, کسی طرح مسلمان ماؤں اور بہنوں کے درمیان قادیانی عورتوں کو بھیجا جائے, ایک ساتھ یہ بیٹھیں, گفتگو ہو. اور جب وہ گفتگو ہوتی ہے, جب ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ زہر وہ دینے لگتے ہیں, سلو پوائزن دینے لگتے ہیں. ایک بار ملیں گے, دوسری بار ملنے کی خواہش کا اظہار کریں گے, تیسری بار ملیں گے, کبھی کوئی لٹریچر دے دیں گے, کبھی کسی دعوت میں بلا لیں گے, کبھی کوئی کیسٹ بھی دے سکتے ہیں, کبھی کوئی ویڈیو کیسٹ بھی دے سکتے ہیں, کبھی کسی ریلیجیس ایشو پر کوئی بات چیت بھی کریں گے. تو اس طرح this is a very alarming situation that we do not realize the gravity and the result of this free mixing between Muslims and Qadianis. ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ قادیانیوں سے ملنا جلنا, ان سے خلط ملط, ان سے انٹرمکسنگ, یہ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے. ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی 2 منٹ کے ملنے سے مولانا کیا ہو جاتا ہے, 5 منٹ کی ملاقات سے کیا ہو جاتا ہے, یو سیمس ٹو بی این ایکسٹریمسٹ. مولانا شاہد رضا, وی ڈیڈنٹ نو دیٹ یو آر اے ٹیررسٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ. آپ تو بڑی انتہا پسندی کی بات کر رہے ہیں, ہم ان سے ملے بھی نہیں. آر دے ناٹ ہیومن بینگ؟ ہم ان سے ملاقات بھی نہ کریں. لیکن میرے دوستو, میں کوئی انتہا پسند انسان نہیں ہوں. آئی پرسنلی بلیو دیٹ آئی ایم اے ماڈریٹ پرسن. میں ایک معتدل مزاج کا انسان ہوں. میری خود اپنے بارے میں یہی رائے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان سے ملنا جلنا یہ وہ زہر ہے جو میرے دوستو شراب اور ڈرگ سے زیادہ زہریلا ہے. کوئی شراب پی کر شرابی تو بنے گا, شاید ایمان پھر بھی بچا لے. کوئی ڈرگ کھا کر بیمار تو ہو جائے گا, جان تو دے دے گا, ایمان شاید پھر بھی بچا لے. There is a possibility. ناچ گانا بھی حرام ہے, شراب اور ڈرگ بھی حرام ہے, لیکن ناچ گا کر کوئی بے حیا و بے شرم تو بن جائے گا, لیکن ایمان کے بچنے کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے توبہ کر کے وہ پھر راہ راست پر آ جائے. لیکن قادیانیوں سے خلط ملط یہ لنگس کے لیے, ہارٹ کے لیے, باڈی کے لیے خطرناک نہیں ہے, یہ ایمان لینے والی چیز ہے.
اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس سے ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، اس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ آپ اس چیز کو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں محسوس کی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میری بات کو غور سے سنیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ یہ ان سے ملنا جلنا، اس سے آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے بلڈ پریشر نہیں ہوگا، اس سے شوگر کی بیماری نہیں ہوگی آپ کو، اس سے لنگز کا کینسر نہیں ہوگا، اس سے ایمان کا کینسر ہو سکتا ہے، اس سے ایمان کو کینسر کی مہلک بیماری لگ جائے گی۔ تو these are the two very concerning and alarming areas کہ قادیانیوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ انٹینسیفائی کر دیا ہے، اور ہم اپنی بدنصیبی اور لا علمی سے ان سے ملنے جلنے کی جو خطرناک سچویشن ہے، اس کا جو خطرناک رزلٹ نکل سکتا ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان آرڈر ٹو میک a perfect and strongest emphasis on those two areas, the World Islamic Mission in Holland is holding today's conference. آج کی کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ قادیانی پروپیگنڈے اور میڈیا کے جس فلٹ کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں، آپ اس سے ہوشیار رہیں، اور قادیانیوں سے ملنے جلنے سے ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا جو خطرہ ہے، جو ریئل ڈینجر ہے، ہم اس سے آگاہ ہو جائیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قادیانیت کے جھوٹے ہونے کو واضح طور پر اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ Today, Allah subhanahu wa ta'ala says, today I have completed, O Prophet of Allah, for the sake of your honor, your deen. اے محبوب، آج ہم نے آپ کی عظمت کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کا مکان بن رہا تھا، مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی بلڈر آ کے کہتا ہے مکان بنوا لو، آپ کیا کہیں گے اسے؟ ایک ماں ایک بہن گھر میں کھانا پکا رہی تھی، کھانا پکا چکی، ایک خاتون آ کے کہتی ہے کھانا پکوا لو۔ آپ کو کار خریدنی تھی، آپ نے کار نئی مرسیڈیز لے لی فضل ربی سے، اب کوئی کہتا ہے کار لے لیجئے۔ اچھا، پھر بھی اس میں بھی there is reason، کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن اصلی کار کے رہتے ہوئے کوئی نقلی کار لے کر آ جائے بیچنے کو۔ گھر آپ نے بنایا ہے برکس اینڈ سیمنٹ کا، کوئی پلاسٹک کا گھر بیچنے آ جائے۔ کھانا آپ نے اصلی پکا لیا ہے، کوئی نقلی کھانا لے کر آ جائے، آپ کی کیا رائے ہوگی اس شخص کے بارے میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا گھر بن چکا ہے، یہ کہتا ہے گھر بنوا لو، میں کھانا پکا چکی ہوں، کہہ رہی ہے کھانا پکوا لو، میں کار لے چکا ہوں، یہ کہہ رہا کہ اصلی نہیں نقلی کار لے لو۔ اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ یور ریلیجن۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اور کتنا مکمل ہو چکا ہے، کوئی بات باقی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ کسی عیسائی سے پوچھئے، کسی یہودی سے پوچھئے، کسی ہندو سے پوچھئے، تمہارے دھرم میں، تمہارے دین میں ناخن کے کاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی عبادت کا طریقہ سب کے پاس ہے، ڈائٹری لاز سب کے پاس ہے، مورل اینڈ اسپریچول ویلیوز کا ایک سسٹم سب کے پاس ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ہاؤ کمپلیٹ از اسلام۔ How perfect is our religion. میں چیلنج کرتا ہوں،
دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب میں ان کے ماننے والوں کو ناخن کے کاٹنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اگر یہ بات کسی مذہب میں بتائی گئی ہے تو وہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام میں ناخن کے کاٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی کسی کو بال کاٹنے کے بتانے کا طریقہ بھی اب بتانے کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نائی بن کر بھی آئے اور کہے بھئی میں بال کاٹنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ آپ کسی سے پوچھئے، اپنے کسی پڑوسی سے پوچھئے، کیتھولک سے، پروٹسٹنٹ سے، یہودی سے، آپ کے دین میں، آپ کے دھرم میں سونے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کہے گا یار کیسی بات کر رہے ہو، خواہ مخواہ کی چھیڑخانی کر رہے ہو، تنگ کرنا چاہتے ہو، سونے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ جس طرح چاہے سو جاؤ، میں تو کبھی بیٹھے بیٹھے کرسی پہ سو جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے مجھے نیند آتی ہے میں کار کھڑی کر کے سروس اسٹیشن پہ سو جاتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میں بستر پر پٹ ہو کے سو جاتا ہوں، چت ہو کے سو جاتا ہوں، بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں۔ سونے کا کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے؟ یہ تو بھائی اپنی مرضی پر ہے، جیسے چاہے سو جاؤ۔ الحمدللہ آپ اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں ہمارے نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ بھی بتایا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، today we have completed the religion for the sake of your honor۔ اللہ نے اسلام کو، دین کو مکمل فرما دیا۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو قادیانی ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ بھائی کوئی چیز انکمپلیٹ ہوتی، کوئی چیز امپرفیکٹ ہوتی، کوئی چیز رہ گئی ہوتی تو بتاتے۔ پھر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ پھر یہ کیوں آئے ہیں؟ جب دین مکمل ہو چکا ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہے تو ان کو یہ بات نہیں معلوم؟ اور آپ یقیناً 11 بجے سے بیٹھے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دلائل پر دلائل دیے جا رہے ہیں، آیات پر آیات پڑھی جا رہی ہیں، احادیث پر احادیث سنائی جا رہی ہیں، کیا یہ احادیث، یہ آیتیں، یہ دلائل ان کو نہیں معلوم؟ قادیانی پھر آیا کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستو، ان کو کیا ضرورت ہے یہ تو وہ جانتے ہیں، لیکن مجھے بھی ان کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی بحیثیت مسلمان کے ان کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر یہ نہ آتا تو ہمارے نبی کا یہ دعویٰ کیسے سچا ہوتا کہ حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ تو یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے صادق اور سچے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے۔ اگر یہ نہ آتا تو نبی کی پیشن گوئی پوری کیسے ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قادیانیت کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ یہ وعدہ فرمائیے، مجھ سے نہیں، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے، میری بہنوں، میری ماں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے ضمیر سے یہ وعدہ کریں، اس وعدے کے ساتھ آپ یہاں سے جائیں کہ کسی قادیانی سے، قادیانیوں کے کسی ہمدرد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جس سے شاید جان تو محفوظ رہے، ایمان نہ چلا جائے، ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ رب کریم ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔